الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائر و بہنیں، انشاءاللہ سورہ نحل جو ہے اس کی آیت نمبر 77 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور چھوٹے رکوع ہیں آج، تو کوشش کرتے ہیں کہ آج 2 رکوع کور ہو سکے۔ پچھلے رکوع میں بھی جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ توحید کے ثبوت اللہ رب العالمین پیش فرما رہے ہیں، اس کی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ آج کے رکوع میں بھی توحید کے ثبوت اور اس کی مثالیں ہیں، لیکن درمیان میں یعنی پچھلے رکوع میں بھی توحید ہے، اس رکوع میں آگے بھی توحید چل رہی ہے، لیکن درمیان میں ایک آیت جو ہے وہ آخرت کے بارے میں آ گئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو پہلا مضمون چل رہا ہے وہ بھی توحید کا ہے، جو اس سے بعد مضمون چل رہا ہے وہ بھی توحید کا ہے، درمیان میں ایک آخرت کی آیت کیوں آ گئی ہے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو وارننگ بھی دے دی جائے کہ آنا تم نے میرے پاس ہے، تمہارے تمام ریکارڈ تیار ہو رہے ہیں، اور اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ریکارڈ کے مطابق تمہارا احتساب ہوگا، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ وارننگ کے لیے توحید کے سبق کے درمیان میں آخرت کو یاد کرا دیا۔ تو ابھی ذرا دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں و زمین کی ساری جو غیب کی چیزیں ہیں، جو ان سین چیزیں ہیں، تو ان سب کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے، ان سب کی حکومت اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ان سین چیزیں ہیں جو غیب ہیں، تو کیا اللہ سے بھی کوئی چیز غائب ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہوتی نہیں ہے۔ یہ جو لفظ غائب استعمال ہوا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ جنوں اور فرشتوں کے لیے ہے۔ یہ جو چیزیں مخلوق کے لیے غائب ہوتی ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مخلوق سے جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں وہ بھی ساری اللہ رب العالمین کے قبضے میں، اس کے کنٹرول میں ہے اور اس کے علم میں ہے۔ اور فرمایا کہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، جب وہ آخرت کا وقت آئے گا تو کوئی اعلان نہیں ہوں گے، سائرن نہیں بجیں گے، موقع نہیں دیا جائے گا، اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی کہ لوگوں تیار ہو جاؤ قیامت آ رہی ہے۔ تو وہ ایسے ہوگی وما امر الساعۃ، جو قیامت کا معاملہ ہے، الا کلمح البصر، وہ نہیں ہوگا مگر جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر میں، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی جلدی، یا اس سے بھی جلدی، یعنی آنکھ جھپکنے میں تو سیکنڈ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے بھی جلدی وقت میں وہ واقعہ ہو جائے گی، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا پہ قیامت جو ہے نا وہ گزر جائے اور اتنی جلدی کہ آنکھ جھپکنے سے بھی تھوڑا وقت لگے اس کے اندر۔ تو اس کا جواب اللہ نے اگلے الفاظ میں دے دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر،
یہ تم نے نہیں کرنا، یہ کسی دنیا کی حکومت نے نہیں کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر کام کرنے کی، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ درمیان میں آخرت کی یاد کرا دی، وارننگ دے دی، اس کے بعد آگے پھر توحید کے دلائل شروع ہو گئے ہیں۔ جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جو انٹرنل ایویڈنسز ہوتے ہیں نا، انٹرنل ایویڈنسز، انسان کی اپنی جان کے اندر، اس کے اپنے وجود کے اندر اللہ رب العالمین کی جو توحید کی نشانیاں ہیں، تو اللہ پاک نے اس سے آغاز فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر سے جو تمہیں نکالتا ہے وہ اللہ ہی ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، مطلب یہ ہے، اور سورس بنایا اس کا تمہاری ماں کے پیٹ۔ سورس جو ہے نا، ذریعہ جو بنایا، وہ تو بنایا تمہاری ماں کے پیٹ، لیکن نکالا تمہیں اللہ نے ہے، پیدا تمہیں اللہ نے کیا ہے، سورس تمہاری ماں کا پیٹ بنا۔ واللہ اخرجکم، اللہ نے ہی نکالا تمہیں، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، اور جب تم آئے تھے نا دنیا میں، اللہ فرماتے ہیں لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں نا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، عام طور پہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، تو ان ساری مخلوقات میں جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے نا کمپیریٹیولی، وہ انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ سب سے کمزور بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا، جب دنیا میں آتا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا سوائے رونے کے، سوائے رونے کے۔ اب دیکھیں نا، کچھ جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں یا پرندے ہیں، تو ان کے بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ چند منٹوں کے اندر اندر وہ اپنا آپ سنبھال لیتے ہیں، پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ جو ہے ان کو چند دن لگ سکتے ہیں، چند گھنٹے لگ جاتے ہیں، کچھ چند دنوں میں قائم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو چند ہفتے لگ سکتے ہیں، نتھنگ مور دین دیٹ۔ اس سے زیادہ وقت ان کو نہیں چاہیے ہوتا، یعنی منٹوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کچھ گھنٹوں میں، کچھ ہفتوں میں۔ لیکن انسان کا بچہ جو ہے، اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، اور یہ کچھ نہیں جانتا ہوتا۔ لا تعلمون شیئا، جب تم آئے تھے اپنی ماں کے پیٹ سے، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا سوائے رونے کے۔ بچہ صرف روتا ہے، اور وہ بھی اللہ اس کو سکھاتا ہے۔ یہ جو رونا ہوتا ہے نا، یہ اس کا علام ہوتا ہے، یہ اس کا علام، یہ آپ یوں سمجھے کہ کلاک، اس کا علام کلاک ہے۔ جب بچہ روتا ہے، جب اس کو سردی لگتی ہے تو روتا ہے، گرمی لگتی ہے تو روتا ہے، بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، پیاس لگتی ہے تو روتا ہے۔ تو کوئی بھی اس نے میسج پاس آن کرنا ہوتا ہے تو رونے کے سوا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ روتا ہے تو اس کے گھر والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو سوائے رونے کے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، اور وہ رونا بھی اس کو رب نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے اس کو کہ تم رو گے تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں اللہ نے نکالا اس حال میں کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی نے تمہیں عطا کیے، اسی نے تمہیں دیے ہیں، اسی نے بنائے ہیں تمہارے لیے تمہارے کان، سننے کی طاقت، والابصار، اور تمہاری آنکھیں دیکھنے کی طاقت، والافئدہ، اور تمہارے دل سوچنے کی طاقت۔ یہ سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی طاقت اللہ نے تمہیں دی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ جو سورس آف نالج ہے نا انسان کی باڈی کے، یہ سورس آف نالج تو وہ اللہ نے بیان کر دی ہے۔ سورس آف نالج، سب سے بڑا جو سورس آف نالج ہے وہ انسان کا سننا ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا، اس کے بعد دیکھنا ہے، اور اس کے بعد سوچنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، دیکھیں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں زبان کا ذکر نہیں ہے، تو زبان بھی تو سورس آف نالج ہے۔ نہیں جی، زبان سورس آف نالج نہیں ہے، زبان سورس آف ایکسپریشن ہے۔
وہ بیان کرتی ہے، وہ سورس آف نالج نہیں ہے، وہ وہ اظہار کا ذریعہ ہے، وہ ایکسپریس کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو سورس آف نالج ہیں وہ اللہ نے یہاں بیان کر دی ہیں، وہ کان ہے، وہ آنکھیں ہیں، وہ اس کا دماغ اور اس کی سوچنے کی طاقتیں، اس کا دل ہے، تو یہ اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے انسان کی ذات سے نکل کے اس کے ماحول کے اندر کچھ نشانیاں جو ہیں توحید کی، ان کا ذکر کیا۔ علم یرو، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ اصل معنی ہے کیا انہوں نے کبھی دیکھا نہیں؟ اور دیکھنے کا معنی غور کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں زیادہ جگہوں پہ جب دیکھنے کی بات آتی ہے نا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، تو جب ایسی بات قرآن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، غور کرنا۔ تو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا الطیر، پرندوں کے بارے میں؟ انہوں نے پرندوں کی طرف کبھی دیکھا نہیں، یعنی پرندوں کی طرف کبھی غور نہیں کیا؟ مسخرات فی جو السما، وہ آسمان کی فضاؤں کے اندر، آسمان کی بلندیوں کے اندر، اس کی جو سپیس ہے اس کے اندر وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ مسخرات فی جو السما، وہ آسمان کی بلندیوں میں مسخر ہوتے ہیں، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ آسمان کی بلندیوں میں وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون ان کو روکے رکھتا ہے؟ کس نے طاقت دی ہے کہ وہ وہاں پہ آسمان کی بلندیوں میں اڑیں، تو آسمان کی بلندیاں جو ہے نا وہ اس کے اندر رہیں، ان کو استعمال کریں؟ کس نے ان کو طاقت دی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما یمسکہن، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو روکے رکھے ہوئے ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کو روک کے رکھتی ہے وہاں پہ، جو ان کو تھام کے رکھتی ہے۔ آسمان کوئی بھی چیز آپ پھینکیں گے نیچے آئے گی، لیکن جب پرندے ہیں ان کا وزن کنکر سے، پتھر سے کہیں زیادہ بھی ہو، تو وہ فضا میں لٹکتے ہیں، فضا میں اڑتے ہیں، فضا میں رہتے ہیں، اور نیچے نہیں گرتے۔ تو کیا آپ سمجھیں گے کہ وہ یہ پرن ان کو روکا ہوا ہے، ان کے جو ونگز ہیں وہ موو کرتے ہیں تو اس لیے ان کو روکا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کے پروں کو بھی طاقت اللہ نے دی ہے، اور فضا کو بھی حکم اللہ نے دیا ہے، اور پرندوں کو بھی جو ہے نا تھاما ہوا، سنبھالا ہوا اللہ پاک کی ذات نے ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، کوئی نہیں ہے جو ان کو روک کے وہاں رکھتا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ ان فی ذلک الآیات، ان میں غور کرو تو ان میں بے شمار نشانیاں ہیں، بے شک ان چیزوں میں بے شمار نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، لیکن ماننے والے لوگوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کے استعمال کی چیزوں کے اندر اپنے نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے گھروں کے اندر تمہارے لیے سکون رکھ دیا ہے، تمہارے گھروں کے اندر تمہارے لیے سکون رکھ دیا ہے۔ ان کو ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنا دیا ہے، رہنے کے لیے سوٹیبل کر دیا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنا دیا ہے، رہنے کے قابل، رہنے کے لیے سوٹیبل اور سکون کی جگہ۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے۔ آپ ساری دنیا گھوم کے آئیں، 5 سٹار کے اندر رہ کے آئیں، لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو جو سکون آپ کو اپنے گھر کے اندر آئے گا وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، یہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اپنے گھر کے اندر بندہ پہنچتا ہے تو اس کو سکون آتا ہے۔ لوگ 5 سٹار کے اندر بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں اس طرح نیند نہیں آتی جس طرح مجھے گھر میں آتی ہے۔ بندہ انجوائے تو کر سکتا ہے، لیکن وہ جو انٹرنل پیس ہوتا ہے نا، وہ اس کو اپنے گھر کے اندر ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص نشانی ہے۔ تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے گھروں کو تمہارے رہنے کے قابل کیا ہے اور اس کو سکون کا ذریعہ بنایا، سکون کے ساتھ رہنے کے قابل۔ اور وہ لوگ جو جن چیزوں کی وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے، جن باتوں کی وجہ سے، جس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے گھر کا سکون خراب ہو نا،
تو وہ فطرت کے خلاف ہے، وہ نیچر سے جنگ ہے. تو ان رویوں کو چینج کرنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے اتنی بڑی نشانی ہمیں دی ہے کہ گھر کو سکون کی جگہ بنایا ہے، تو اگر کسی کی وجہ سے یہ سکون برباد ہوتا ہے تو پھر وہ نیچر کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ نیچر سے جنگ کرتے ہیں. اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، گھر کے سکون کو برباد نہیں ہونا چاہیے. پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے چمڑے سے تمہارے گھر بنائے، جانوروں کے چمڑے سے تمہارے گھر بنائے ہیں. یہ جو ٹینٹ بنے تھے اس زمانے میں، لوگ جانوروں کے چمڑے سے ٹینٹ بناتے تھے اور ان کے اندر وہ رہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جب تم سفر میں جاتے ہو تو آسانی سے تم ان کو اٹھا لیتے ہو. تستخفونہا، تو تم ان کو لائٹ ویٹ محسوس کرتے ہو، ان کا خفیف سے نکلا ہے یہ لفظ، تم ان کو ہلکا محسوس کرتے ہو. ایسے طے کیا اور اونٹ پہ رکھا، گھوڑے پہ رکھا، نکل گئے. تو پورا گھر آپ نے اپنے کندھے پہ ڈالا، نکل گئے. اور جہاں چاہا وہ جناب وہ پن لگائی، کلے لگائے اور گھر اپنا کھڑا کر لیا. تو اللہ فرماتے ہیں تستخفونہا، تو تم ان کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہو. یوم ظعنکم، جب تم سفر کرتے ہو. و یوم اقامتکم، اور جب تم ٹھہرتے ہو تو ان کا گھر کو کھڑا کرنا چند منٹوں کا کام ہوتا ہے. چند منٹوں میں تم اپنا گھر جو ہے نا وہ تیار کر لیتے ہو، اس کے اندر تم آرام کرتے ہو. تو سفر کے لیے بھی آسان، گھر کو اٹھانا اپنے ساتھ، اور اس کو تیار کرنا بھی آسان، لگانا بھی آسان. جب تم اقامت کرتے ہو، رک جاتے ہو، آسانی کے ساتھ گھر لگا لیتے ہو. سفر کرتے ہو آسانی کے ساتھ اپنے اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہو. تو وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں یہ سکھایا اور تمہیں یہ نعمت عطا کی کہ اپنے جانوروں کے چمڑے سے اپنے گھر بنا لیتے ہو. یہ جو موبائل ہومز ہیں تمہارے، بیگ میں ڈالا اور نکل گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. یہ جو تمہارے جانور ہیں ان کی صوف سے، اسفاف جو ہے نا اون جس کو کہتے ہیں، وَأَوْبَارِهَا، اور اسپیشلی یہ جو اونٹ کی اون ہوتی ہے اس کو اوبار اور وبر کہتے ہیں. تو جانوروں کی جو اون ہے اور ان کے جو بال ہیں، اشعار کا معنی بال ہیں، تو جانوروں کی جو اون ہے اور اس کے جو بال ہیں ان سے تم چیزیں بناتے ہو اپنے استعمال کی، اور سامان تیار کر لیتے ہو ایک مقررہ وقت تک کے لیے. یعنی کوئی ان لمیٹڈ تو نہیں بن جاتی چیزیں ان سے، لیکن کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے تم ان سے چیزیں بنا کے اپنے استعمال کرتے ہو. کئی سال وہ چلتی ہیں. متاعن الی حین، ایک مقررہ مدت تک تم ان کو استعمال کرتے ہو، تمہارے لیے سامان بن جاتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے جانوروں کی اون اور ان کی پشم سے اور ان کے بالوں سے تمہیں چیزیں بنانے کا طریقہ سکھایا، اور ایک مقررہ وقت تک تم اس سامان سے فائدہ اٹھاتے ہو. آج کے زمانے میں خاص طور پر جانور کی کون سی ایسی چیز ہے جو استعمال نہیں ہوتی، جس سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ یہاں ویسے بائی دا وے میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو اسفاف اور اوبار اور اشعار تین چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں نا، جانوروں کے بال اور ان کی صوف جو ان کی پشم ہوتی ہے، اون جو ہوتی ہے، یہ کسی بھی جانور کی ہو تو وہ حلال ہے. کسی بھی جانور کی ہو، جانور حلال ہو حرام ہو، بالوں کے اندر کوئی ناپاکی نہیں ہوتی سوائے خنزیر کے بالوں کے. تو خنزیر کی ہر چیز جو ہے وہ نجس العین ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو تو ان کے بالوں سے کوئی چیز بنانی ہو تو بنائی جا سکتی ہے. ان کے بال جو ہے نا وہ دھونے دانے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں. تو سب جانوروں کے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی مخلوق میں سے جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں اس میں اللہ نے تمہیں سائے عطا کیے.
یہ اس چیز کا احساس جو ہے نا، یا اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جو قرآن کے فرسٹ ایڈریسی تھے، جو سب سے پہلے مخاطب تھے نا قرآن کے، عرب کے لوگ. تو ان سے پوچھیں کہ یہ سایہ کی کیا قیمت ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو چونکہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ جن پہ نازل ہوتی ہے سب سے پہلے انہی کو مخاطب کرتی ہے. اللہ رب العالمین ان کے لیے اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی تمہیں سایہ عطا کیے. یہ درختوں کے سائے ہوتے ہیں اور چٹانوں کے سائے ہوتے ہیں، ان کے نیچے بندہ جا کے آرام کرتا ہے گرمی کے موسم میں. اس کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے پیدا کی ہیں سائے، سایوں کا بندوبست کیا. اور اس کے بعد فرمایا وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کے اندر تمہارے لیے رہنے کی، چھپنے کی جگہ بنائی جس کو غار کہتے ہیں. اللہ نے پہاڑوں کے اندر تمہارے رہنے کے لیے جگہ بنائی. تو اگر آپ سفر کر رہے ہوں پہاڑوں کے اندر تو وہاں کئی جگہیں ایسی مل جاتی ہیں جہاں پہ رات گزاری جا سکتی ہے، جہاں پہ رہا جا سکتا ہے، جہاں پہ وقت گزارا جا سکتا ہے. پہاڑوں کے اندر ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں، چٹانوں کے نیچے بیٹھ کے بندہ سایہ لیتا ہے. رات کے وقت ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ جنگلی جانوروں سے محفوظ ہونے کے لیے بندہ پہاڑ کے غاروں میں چلا جاتا ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے پہاڑوں کے اندر بھی تمہارے لیے چھپنے کی اور بچنے کی اور رہنے کی جگہ بنا دی ہیں. اور پھر فرمایا وجعل لکم سرابیل، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں. لباس کس طرح کے لباس؟ تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. اگین میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن جن پہ نازل ہوا ہے تو قرآن سب سے پہلے ان کی سچویشن کو ڈسکس کرتا ہے. تو آپ ان سے پوچھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب سفر پہ نکلتے تھے تو ایون گردن بھی جو ہے نا اس کو بھی کور کرتے تھے، چہرہ مبارک کو بھی کور کرتے تھے. ایسی لو چلتی ہے عرب کے اندر، عرب کے صحراؤں کے اندر، کہ انسان کی جلد جل جاتی ہے. جو حصہ ننگا ہوتا ہے نا وہ برن ہو جاتا ہے، وہ جل جاتا ہے، کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں پاکستان میں اس لیول کی گرمی نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں اور انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوتے یا چہرے کو نہیں چھپایا ہوتا تو ان سے پوچھیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہوا ہے کہ جون جولائی میں جب ہم جاتے تھے موٹر بائک پہ تو واقعتاً جو گرمی کے موسم میں چہرہ جل جاتا تھا. ایسے گرمی کی لپٹ پڑتی ہے نا تو بندہ جو ہے نا وہ جلن محسوس کرتا ہے اپنے چہرے پہ. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے ایسے لباس بنائے ہیں تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. گرمی کے موسم میں سفر کے دوران جو حصہ جسم کا ننگا ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے. اور پھر فرمایا وسرابیل، اور ایسے لباس بھی تمہیں عطا کیے ہیں تقیکم باسکم، جو جنگ کے زمانے میں تمہیں بچاتے ہیں. باسکم کا معنی تمہاری لڑائیوں کا وقت، تمہاری جنگ کا وقت. ایسے لباس بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیے ہیں، تمہیں بنانا سکھائے ہیں، وہ اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، جو تمہیں جنگ کے موقع پہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہاری پروٹیکشن ہوتے ہیں. وہ سر پہ ڈالو، کمر پہ ڈالو، بیک پہ ڈالو، بازو پہ ڈال لو. تو اللہ رب العالمین آپ نے دیکھے ہوں گے کئی فلمیں ڈرامے جن میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے جنگوں میں ہوتا تھا. تو ایسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں لباس ہم نے عطا کیے ہیں تقیکم باسکم، تمہارے جنگوں میں وہ تمہارے کام آتے ہیں، تمہیں بچاتے ہیں. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی نعمت مکمل فرماتے ہیں تمہارے اوپر. اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا اتمام فرما رہے ہیں تمہارے اوپر. یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اور مکمل شکل میں اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تاکہ تم اس کے سامنے سرنڈر کر دو، فرمانبرداری اختیار کر لو. تسلمون یہ اسلام سے بنا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کر دینا، سر کو جھکا دینا، فرمانبرداری اختیار کر لینا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ نعمتیں مکمل شکل میں ہم نے تمہیں دی ہیں لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے سامنے سرنڈر کر دو اور اللہ رب العالمین کی فرمانبردار بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا،
انکار کیا، نہ مانا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ ساری نشانیاں، یہ سارے سائن، یہ ساری نعمتیں گنوانے کے بعد بھی اگر وہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے اور آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو فرمایا اگر انہوں نے منہ پھیرا تو آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تھے کہ یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے تسلی دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اچھا جی، اگلی بات اللہ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں۔ زندگی کون دیتا ہے وہ جانتے ہیں اللہ دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے وہ جانتے ہیں اللہ دیتا ہے، یہ صحت بیماریاں کس کی طرف سے آتی ہیں وہ جانتے ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جانتے ہیں۔ اگلے الفاظ دیکھیں قرآن کے، اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، ثم ینکرونہا، لیکن پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اکثرهم الکافرون، اور میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ نعمتوں کا انکار کیسے ہوتا ہے؟ دو صورتیں ہیں نعمتوں کے انکار کی، دو صورتیں ہو سکتی ہیں نعمتوں کے انکار کی۔ ایک یہ ہے کہ نعمت کا درست استعمال نہ کیا جائے، یہ بھی انکار کی ایک صورت ہے۔ جس کے لیے اللہ نے کان دیے ہیں ان سے وہ کام نہ لیا جائے، جس کام کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ کام نہ لیا جائے، جس کام کے لیے اللہ نے دولت دی ہے وہ کام نہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے عہدے منصب دیے، سٹیٹس دیے، تو ان سے وہ جو ہے نا وہ درست کام نہ لیا جائے، ان کا غلط استعمال کیا جائے، درست استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت کا انکار کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری انکار کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جو دیتا ہے اس کو یاد نہ کیا جائے، اس کا شکریہ نہ ادا کیا جائے، یہ انکار کی شکل ہوتی ہے۔ جو عطا کرنے والا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے، اس کو یاد نہ کیا جائے۔ کتنی یعنی مدت گزر جاتی ہے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ہم چیزیں جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ دینے والا یاد نہیں آتا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کو یعنی ہاتھ کھڑا کرنے کی اور جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو جواب دیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں اللہ یاد آیا ہو۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی اللہ کی نعمت کو استعمال کرو تو اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ پانی پیا ہے، کھانا کھایا ہے، تو نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، سو کے اٹھے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، گھر میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، جو چیز بھی آپ نے استعمال کی ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں لیکن اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اس دن کیا ہوگا، یاد کرو وہ دن جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک شہید، گواہ۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی ہو، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ اس امت میں سے وہ کس کو گواہی کے طور پہ اٹھاتے ہیں۔ ہر امت کے بارے میں اللہ گواہی لیں گے۔ اس دن کیا ہوگا، یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے۔ وہ گواہ یہی گواہی دے گا اٹھ کے کہ اے اللہ تیرا میسج ان تک پہنچا تھا، اور میسج پہنچانے والوں نے پہنچایا تھا۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا، اور پھر اس دن اجازت نہیں ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے بولنے کی، پھر ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ عذر پیش کریں اور اپنی باتونی لینگویج سے، باتونی باتوں سے وہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی اس دن۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا، صفائی کا موقع ان کو نہیں دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ان کو کوئی صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا۔
ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی صفائی کا موقع دیا جائے گا کہ اپنے عذر پیش کر لو۔ اللہ کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوگا، اس ریکارڈ کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو کوئی چیز سزا ان پر ہلکی نہیں کی جائے گی، تخفیف نہیں ہوگی ان کے لیے۔ یخفف، یہ خفیف و تخفیف، کسی چیز کو ہلکا کر دینا، سزا کو کم کر دینا، بوجھ کو ہلکا کر دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، عذاب ان کے لیے کم نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، چانس بھی نہیں ملے گا، سزا میں کمی بھی نہیں ہوگی اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے چانس بھی نہیں ملے گا۔ کوئی سیکنڈ اننگز نہیں ہے زندگی کے اندر کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں اللہ ہم سے غلطی ہوگی ہمیں ایک اور چانس دے دے، تو زندگی میں چانس نہیں ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ ابھی اس زندگی میں بے شمار چانس ملتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، لیکن جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اس دن پھر اس کے بعد چانس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جب وہ دیکھیں گے ان کو جن کو وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جن کو وہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اپنے شریکوں کو جب دیکھیں گے قالو، تو فوراً بولیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے اللہ یہی ہیں ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم پکارا کرتے تھے آپ کو چھوڑ کر، آپ سے ہٹ کر، آپ کو چھوڑ کر جن کی ہم عبادت کرتے تھے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے، وہ یہی لوگ ہیں۔ دیکھتے ہی وہ جو ہے نا ایسے بھڑک پڑیں گے، اللہ یہی ہیں وہ لوگ جن کو ہم پکارا کرتے تھے، انہی کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے مقابلے میں یہی تھے ہمارے شریک۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ ان کو آگے سے جواب دیں گے، پلٹوار کریں گے وہ۔ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ کا معنی یہی ہے، وہ پلٹوار کریں گے، وہ ان کو جواب دیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو۔ اور پھر وہ اللہ کے دربار میں کہیں گے اللہ ہم نے ان سے کوئی نہیں کہا تھا ہمیں پکارو، ہماری عبادت کرو، اللہ کے مقابلے میں ہمیں شریک بناؤ، ہم نے ان سے کوئی نہیں کہا تھا۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہی ہوگا، جھوٹ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عبادت نہیں کی یا انہوں نے ہمیں پکارا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہوگا انکم لکاذبون کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو، ہم نے دعوت نہیں دی تھی ان کو، نہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کہا، نہ اس کی کوئی شہادت ہے۔ ہمارے جانے کے بعد یا ہمارے مرنے کے بعد انہوں نے ہمیں خدائی میں شریک کر لیا، ان ظالم لوگوں نے، ہم نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر کو جھکا دیں گے، اللہ رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے۔ سلم کا معنی سرنڈر کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی لفظ اسلام سے نکلا ہوا۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اس دن وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، سر نیچے کر دیں گے، کیونکہ جن کو پکارتے تھے انہوں نے بھی آگے پلٹوار کیا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جتنے عقیدے انہوں نے جھوٹ گھڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو جائیں گے، سارے جھوٹے اور گھڑے ہوئے عقیدے ان سے گم ہو جائیں گے، ساری ان کی آئیڈیالوجی اور ساری ان کی جو انہوں نے اپنی زندگی کے دستور اور آئین اپنے طور پہ بنائے ہوئے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جھوٹ گھڑ کر کے جو کچھ بھی بنایا ہوا تھا سب ختم ہو جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جن نے خود کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔
خود کفر کیا اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ فرماتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب، چونکہ وہ خود وہ کفر کرنے والے بھی تھے اور لوگوں سے کفر کروانے والے بھی تھے، لوگوں کو روکنے والے بھی تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب، ان کو عذاب کے اوپر عذاب دیا جائے گا، ان کے عذاب ہم بڑھا دیں گے۔ زدنا یہ زیادہ سے نکلا ہے لفظ، زیادہ کرنا، تو ہم ان کے عذاب کے اوپر عذاب کو بڑھا دیں گے، ان کے لیے کئی قسم کے عذاب ہوں گے، دگنے تگنے کر دیں گے، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ دنیا میں فساد کیا مچایا کرتے تھے۔ تو اللہ جس کو فساد کہتے ہیں نا، وہ اللہ رب العالمین کے دین کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرنا، وہ ہے فساد۔ اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا، اللہ کے دین کو چیلنج کرنا، اللہ کے نبیوں کو چیلنج کرنا، اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا، یہ فساد ہے اللہ رب العالمین کا۔ بما کانوا یفسدون، اللہ اس کو فساد کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں فسادی تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اس دن کیا ہوگا؟ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے، وہ اس کو جانتے ہوں گے اور یہ ان کو جانتے ہوں گے، تو انہی میں سے، یعنی کوئی دوسرا گواہ آئے گا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمیں جانتے نہیں تھے، ہم تو ان سے ملے ہی نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں انہی میں سے ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے جو انہی میں سے ہوگا، اور پھر وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور پھر اے نبی ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ لائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امامت کا جو کانسیپٹ قرآن نے دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، امام الانبیاء، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ ہر نبی کو اپنی امت کے لیے گواہی دینے کے لیے بلائیں گے، ہر نبی کو اللہ اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے بلائیں گے، اور وہ آ کے گواہی دیں گے کہ اللہ جو آپ نے میسج دیا تھا وہ ان کو کما حق کو جیسے آپ کا حکم تھا ڈیلیور کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا، ان کو بتایا گیا۔ امت انکار نہیں کر سکے گی کیونکہ وہ بھی سامنے ہوگی نا، امت سامنے ہوگی، نبی آئیں گے اور ہر امت کے خلاف گواہی دیں گے، ہم نے اللہ پہنچایا تھا، ان کو سمجھایا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سارے نبیوں کی گواہیوں کے بعد ان نبیوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے کے آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور پھر ان نبیوں کی گواہی پر گواہی دیں گے کہ اے اللہ جو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں وہ نبی سب صحیح گواہی دے رہے ہیں، وہ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے، وہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے، وہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے۔ تو شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ، جو آدمی وہاں موجود ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے واقعہ کیا ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کی گواہی کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میرے نبیوں نے میسج ڈیلیور کیا ہے، جب اللہ کے قرآن نے بتایا کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، تو ایسا علم حاصل ہو جانا جو اتنا یقینی ہو جیسے آپ خود وہاں موجود ہیں، تو آپ اس میں بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ ایسا یقینی، ویلڈ اور سالڈ، ان چیلنجیبل، ان ریفیوزیبل آپ کو علم حاصل ہو جائے اوتھینٹک سورسز کے ساتھ، تو آپ اس کی گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یہ سارا پتہ چل گیا کہ سب نبیوں نے اپنا اپنا کام کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر سب نبیوں کی گواہی دیں گے، اور اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑھائیں گے کہ آپ سب نبیوں کے اوپر گواہ ہیں، اور یہی ہے امام الانبیاء کا مقام۔ آگے دیکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان سب نبیوں پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر اس کتاب کو تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو وضاحت ہے ہر چیز کی۔ تبیان کا لفظ جو ہے نا، یہ بیان سے نکلا ہے، وضاحت، ایکسپلینیشن، ڈیٹیل جس کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی جو ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہے، ہر چیز کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔
ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے؟ قرآن آئی فون کی بات کہاں کرتا ہے؟ قرآن کے اندر کمپیوٹر کہاں پر ہے؟ قرآن کے اندر جہاز کہاں پر ہیں؟ قرآن کے اندر میزائل کہاں پر ہیں؟ یہ جتنے بھی آج کل سائنس نے اور یہ جو ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہوئی ہے، تو یہ قرآن کے اندر کہاں ہے؟ تو یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن ہے، یہ نہ تو میتھمیٹک کی کتاب ہے، نہ یہ سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ سوشل سٹڈی ہے، نہ یہ جغرافیہ کی کتاب ہے، اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا جو موضوع ہے نا، وہ انسانوں کی ہدایت ہے۔ تو تبیان لکل شیء جب اللہ فرماتے ہیں تو ہدایت کے ہر پہلو کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اس قرآن کی الگ شان ہے کہ اس نے باقی بھی چیزیں بیان کی ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ اس نے بیالوجی اور زوالوجی اور اسٹرانومی اور سارا کچھ بیان کیا اپنے اپنے انداز سے، لیکن اصل میں یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے۔ اور ہدایت کے کسی پہلو سے بھی آپ دیکھیں تو اس کی تفصیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے کھول کے بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے مطلب اس کا تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت، یعنی ہدایت کی ہر چیز کی وضاحت، اس کے ہر پہلو کی وضاحت اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَہُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ خوشخبری سنانے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو ماننے والے ہیں، جو اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور یہ خاص خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔